مارنے اور علاقے فتح کرنے، میرا جرم بڑا ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے، بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے، لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا، اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو؟ کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تاتاری بادشاہ، کافر بادشاہ، اسلام کی مخالفت کر دیں، ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں، ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں۔ اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا، رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے اور نبی منفرد ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے، ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا، جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میرے دوستو یہ رنگ تھا، دیکھیں نا، یہ اس دھرتی نے نظام دیکھا ہے نا، اس فلک نے پہلی بار دیکھا، اس زمین نے پہلی بار، اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی، اس نے پہلی دفعہ دیکھا۔ احد کا میدان ہے، 3 صحابہ تپتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے، ایک زخمی سے کہا تجھے پانی پلانا ہے، تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں، وہ جو ساتھ پڑا اس کے زخم گہرے ہیں، پہلے اسے پانی پلا دے، جا اسے دے دے۔ اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا، اس کا زخم زیادہ گہرا ہے، اسے پانی پلا۔ تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، میں تو جوان ہوں برداشت کر لوں، بڑھاپے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا، پہلے اسے پانی پلا۔ چوتھا کہنے لگا 5ویں کے پاس جا، 5واں کہنے لگا 6ٹھے کے پاس جا۔ حضرت انس بن نضر کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا محمد کے غلاموں، رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے، زبانیں پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اخوت مرتے دم تک قائم ہے۔ کہتے میں 7ویں کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر 6 قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ، میں نے نہیں پانی پینا، جا پہلے کے پاس لے جا۔ کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، میں 7ویں تک آیا تو انتقال کر گئے۔ کہتے ہیں پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی گوا رہنا، محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں، گوا رہنا یہ مر جایا کرتے لیکن ایک دوسرے کا درد۔ میرے دوستو لٹا ہوا برما، روتے ہوئے مسلمان، سسکیاں اور آہیں لیتی ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ دین آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو سارا حصہ پریشان ہوتا ہے، فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں، یہ مضبوط لوگ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک گھر میں بطور تحفہ، قحط کا زمانہ تھا، گوشت ملتا نہیں تھا، جانور، ایک آدمی نے سری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے، ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، ادھر نہ بھیج دے، یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی، کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بھیج دے۔ اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں، ساتھ والے کے چھوٹے ہیں، وہ گزارا نہیں، ادھر نہ بھیج دیں۔ ادھر گئی، ایک روایت ہے 7 گھر، ایک روایت ہے 21 گھر، 21 گھروں میں گھومتی ہوئی
وہ सिरी फिर पहले के घर में आ गई और पहला सहाबी कहने लगा सिर्फ तूने ही मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा, बाकी 20 ने भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ तूने ही रसूलुल्लाह से ये दर्श नहीं लिया, बाकियों ने भी लिया है। और सिर्फ तेरे अंदर ही जज्बा इज़हार नहीं, तू ही सिर्फ मुसलमानों से प्यार नहीं करती, सारे ही प्यार करते हैं। वो सिरी फिर आ गई, अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो इमाम नबी ने लिखा है, वो कहने लगी करना क्या है, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घर, फिर भी अकेले नहीं खाएंगे, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घरों के मुताबिक शोरबा पका। और फिर बर्तन में डाल के वो बीबी एक घर का दरवाजा खटखटाती है, कहती है मुस्तफा के गुलामों निकलो बाहर और खाओ, इसलिए कि जिस नबी ने मुझे प्यार का हुक्म दिया उसी ने तुम्हें भी प्यार करना सिखाया है। ये रंग चश्मे फलक ने सिखाया। आपकी बड़ी मेहरबानी, जिंदाबाद वही है जिसको अल्लाह रसूल जिंदाबाद फरमाए, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे। अर्ज ये करने जा रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया उम्मत को, फरमाया देखे ना कितने बड़े लफ्ज हैं। ये नहीं फरमाया दोज़ख में जाएगा, ये नहीं फरमाया कि उसे जहन्नम की सजा मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया मैं उसे मोमिन मानता ही नहीं, मैं उसे मुसलमान अपना मानता ही नहीं। हुजूर किसे? फरमाया जो पेट भर के खाता है और उसका हमसाया भूखा सो जाता है। मैं मोमिन ही नहीं मानता। सजा तो तब मिलेगी ना कि जब मैं किसी सजा का ऐलान करूं, मैं मानता ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं, खुद पेट भर के खा रहा है, हमसाया उसका भूखा, मैं नहीं मानता। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई, मैं मानता ही नहीं उसे। और मेरे हबीब पाक इतने बड़े लफ्ज हदीस में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इतने बड़े जुमले कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन, कौन? इतने बड़े लफ्ज हदीसों में मिलते नहीं जितने ये हैं। हुजूर ने फरमाया रब फरमाएगा बंदे से कि मैं तेरे पड़ोस में भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं खिलाई? कौन कह रहा है? अल्लाह कह, मैं भूखा था तूने रोटी नहीं दी, मैं नंगा था तूने कपड़ा नहीं दिया, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तू तीमारदारी। या अल्लाह, ना तू खाता है, ना पीता है, ना कपड़ा पहनता है, ना तू बीमार होता है, लाता खुजूसी न तुम वला नूम, तुझे बीमारी आती नहीं, ऊँग नींद नहीं आती, मेरे मालिक तू मेरे पड़ोस में था। तो हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा वो जो बंदा तेरे पड़ोस में भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो बंदा तेरे पड़ोस में नंगा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे पड़ोस में प्यासा तड़पता रहा तो वो मेरा ही बंदा था। तू दवाई लेने जाए तो बड़े अस्पताल में और उस बेचारे को 20 रुपए पर्ची के लिए मुयस्सर ना आए तो मेरा ही बंदा था। मेरे दोस्त ख्याल कर और याद रख, ये जो हमसाये ममालिक में जुल्म होते हैं, ज्यादतियां होती हैं। हमारे घर का पंखा अच्छा चलता है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारी लाइट बंद होती है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारा SHO हमें तंग करता है, हम उस वक्त दर्द महसूस करते हैं जब हमारे घर तक आग आ जाती है। ये जो बाहर आग जल रही है ये तेरे घर भी आ सकती है, ये जो बाहर फसाद हो रहा है ये तेरे दरवाजे तक आ सकता है। मेरे रसूल पाक ने एक जान, मुसलमान को एक जान करार दिया। मुझे बताइए, उंगली को कट लग जाए, मुसलमान एक जान है ना, उंगली को लग जाए कट, दिमाग कहता है मैंने नहीं सोचना इसके बारे में, मैंने इसके दर्द को महसूस ही नहीं करना, उंगली की दर्द है, उंगली जाने उसका काम जाने, ऐसे ही होता है ना। बोले पैरों से कहते हैं, उंगली कहती है चल डॉक्टर के पास, पैर कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना, उंगली का काम है उंगली जाए, ऐसे ही है ना। दिल से कहते हैं तू तड़प थोड़ा सा, उंगली को दर्द है, कहते मैं क्यों तड़पू, उंगली का मामा, उंगली जाने उसका काम जाने। टेलीफोन करना है डॉक्टर साहब का पता करना है तो कान कहते हैं मैंने नहीं बात सुननी डॉक्टर साहब की, जुबान कहती है मैंने नहीं बोलना, उंगली जाने, ऐसा होता है। पैर एहतजाज करते हैं कि मैंने डॉक्टर के पास, मैं क्यों चक्कर खाता फिरूं डॉक्टर की दुकान की, उंगली को दर्द है उंगली जाने, ऐसा होता है। भाई मेरे रसूल पाक ने फरमाया मुसलमान एक जान है, तो दर्द बर्मा के मुसलमानों को हो रहा है तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो जाने उनका काम जाने, एक जान है ना। दर्द होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए, फट्टे पे बातें होती हैं इस मौजू पे, असेंबली पे गुफ्तगू हुई है इस मौजू पे, आपकी सूबाई असेंबली इस मौजू पे बोली है, आपके काउंसिल इस मौजू पे बोले। हम तो अपनी अपनी सियासतें, अपने अपने तमाशे, अपने अपने चक्रों में लगे हुए। वो दरिया के अंदर सिसकते मुसलमान, बंगाली कहते हैं हमारे नहीं, बर्मी कहते हैं हमारे नहीं, पाकिस्तानी कहते हैं हमारे नहीं, तुर्की कहते हैं वो किसके,
وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، کیا ہمیں کیا غرض ہے؟ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتا چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے۔ آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے، مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا، بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی، بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے، بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں۔ بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم جتنا مرضی لڑیں لیکن کافروں کے ہاتھوں بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں۔ ہمیں خبردار، تمہارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو۔ میرے دوستو، مسلمان کو سوچنا چاہیے، سوچ بڑی رکھنی چاہیے۔ گھر کی جنگ سے نکل آ، اب بہو ساس کے جھگڑے سے باہر آ جا، اب ملے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ، اب اسلام کو تیری حاجت ہے۔ اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھے نا، فیس بک یوز ہوتی ہے، اس پہ نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا، اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا، پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے، مسلم خوابیدہ بیدار ہونے لگا ہے، اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہیں، اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، اب یہ اپنے ملک سے، صوبے سے، برادری سے نکل کر بولتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے، اب یہ عالمی بات کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا تو حال یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کی تقریر نہ کرے، وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو، تو جس کو چھٹی ہو جائے تو نے ختم نہیں پڑھا، دوڑ جا مسجد سے، تو ختم نہیں پڑھتا، ہمارے تجھے پتہ ہی نہیں دکان رہتا ہے، بھاگ جا، وہ عالمی حالات پہ بات کرے گا، کیونکہ بیچارے کو تو پتا میری سویرے چھٹی ہو جانی، سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں۔ یاد رکھے، وہ جو بیداری ہے، وہ جو اعلیٰ ظرفی ہے، وہ جو بڑی سوچ ہے، وہ جو ملت کی سوچ ہے، وہ جو قومیت کی سوچ ہے، وہ جو آگے بڑھنے کا زاویہ ہے، وہ تو اندر اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا ہے کہ جا سویرے لنگر کٹھا کر کے لا اور دوپہر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مرا کون ہے، ختم کس کا پڑھنا ہے، تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ، تو گھونٹ دیا تیرا گلا، تو کیسے بڑی بات کرے گا؟ بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے، بڑی تگودو چاہیے، بڑی کوشش چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں، چھوٹی چھوٹی جنگ میں، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے، گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے، محلے والا محلوں پہ اعتراض، ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے محلے پہ اعتراض کرتے دیکھے۔ یقین کریں، ایک شہر میں رہنے والے، علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں بھائی توبہ ہے، اس محلے تو اللہ ہی بچائے، لا حول ولا قوت۔ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے، چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاج ہے، چھوٹی سوچ ہے، بڑی سوچ کی بات سنیے۔ صلاح الدین ایوبی، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو آخر حضرت صاحب ایڈی وڈی گل چھیڑ چھڑی ہے، یہ مطلب ہی کون نہیں، کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی ہے، میں تو بھائی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا، تو میں معذور ہوں، کمزور آدمی ہوں، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو نا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، رونے تو دو، تڑپنے تو دو، آہیں تو بہانے دو، سسکیاں تو لینے دو، مار کھائی ہے تو تڑپنے تو دو۔ وہ قرآن پاک برما میں پابندی لگی ہے تو میں یہاں سوچنے لگا ہوں کہ وہاں تو پابندی لگی ہے، یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑھتی۔ معاذ اللہ تعالیٰ حالات دن پہ دن مسلمانوں کے لیے ایک ایک کر کے، افغانستان میں جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی، پھر وہ لیبیا میں بھی لگی، پھر وہ مصر میں بھی لگی، پھر وہ یمن میں بھی لگی، سعودی عرب میں دھماکے ہوئے، میرا دل تڑپا ہے، مجھے پریشانی ہوئی، میں بچے پاس تھے، میں بڑا ڈسٹرب ہوا، میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی عقیدت کا مرکز ہے، ہم کم از کم ہزار اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے یار، وہاں سکون ہے، وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں بھی فساد ہونے لگا۔
वहां भी आग बढ़ गई है, लेकिन हम सिर्फ छोटी छोटी करके जब आग बुझाने की कोशिश करेंगे उस वक्त आग नहीं बुझेगी। जब हर आदमी अपने प्याले में पानी लेके आएगा, हर शख्स अपने घर की नल चलाएगा, हर शख्स नलका चलाएगा और पानी निकाल के ये आग बुझाएगा, तब ये आग बुझेगी। हर आदमी को किरदार सोच बड़ी करे, नजरिया बड़ा करे, मिल्लत की बात करे, मुसलमान होके सोचे, मुसलमान होके सोचे खुदारा निकले ये घर के झगड़ों से, थोड़ी देर के लिए अपने आप को बड़ा करे, बड़ी सोच आप बनाएं। जब दोस्तियां लगाएं, यराने लगाएं, फिर छोटे मोटे हिसाब से बचें। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे, और बुल्लिया यारी सोच के लाई यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। फिर जरा निकले इस हिसाब किताब से बाहर, बुल्लिया यारी सोच के लाई यारा नाल साहब नहीं हुंदे। फिर जरा बड़ा ज़हन करे, छोड़े अपने हिसाब युबसिरून अला अनफुसिहिम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। फिर हिसाब किताब से निकले, फिर इमाम अली मकाम की तरह ये सोच बनाए कि हुसैन के बच्चे चले जाए तो कोई हर्ज नहीं, उम्मत पर आंच नहीं आनी चाहिए। एक इमाम अली मकाम, कल तक इमाम मैदान में खड़े थे तो अकेले थे, लेकिन आज पूरी दुनिया कहती है हुसैन हमारा है, हुसैन हमारा। आज नजरिया इमाम अली मकाम जिंदा है, तू अकेला है तो खड़ा हो, ये ना कहा कर छोटी सी मस्जिद है, एक कोना का खड़कावा मौलाना तकरीर कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एक आवाज कहीं से गूंजा करती है, फिर उसमें तासीर मेरा अल्लाह पैदा फरमा दिया करता है, फिर उसके अंदर कुव्वत मेरा रब पैदा फरमा दिया करता है, फिर अल्लाह उसमें तासीर पैदा करके चार दांग आलम में फैला दिया करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, मुसलमानों पे जुल्म हुआ, फलस्तीन में आग लगी और पूरे फलस्तीन की गलियां खून से भर गई। एक दिन के अंदर 70,000 मुसलमान कत्ल हुआ। घोड़ों से सड़कों पे चला नहीं जाता था, घोड़े फिसलते थे, इतना खून था, और कच्ची सड़कें थी, इतना खून था। पहले कच्ची जमीन ने खून पिया, फिर खून उससे बाहर आया, फिर भी इतना सख्त 70,000 आदमी कत्ल हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? मेरे गौसे आजम जिलानी के मदरसे के तालिब इल्म थे। जामिया निजामिया मदरसा, ये मदरसे हैं जिन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा किए, मदारस है इन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाए हैं। मदारस के अंदर दहशत गर्दी आई, मैं इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन अभी भी मदरसे हैं जिन मदरसों से रसूलुल्लाह के दीन का सच्चा दर्स दिया जाता है, अमन प्यार और मोहब्बत की फिजा को आम किया जाता है वो मदारस, और इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक वो मदरसे कायम रहेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मदरसे के तालिब इल्म है, मदरसे का, लेकिन मदरसा उसका था जो साथ दरवेश भी था, जो साथ अल्लाह रसूल के अहकामात मोहब्बत के साथ फैलाने वाले गौसे आजम जिलानी का मदरसा था। उस मदरसे का पढ़ने वाला तालिब इल्म, देखे ना, इल्म दीन शहीद कौन था? नाते पढ़ने वाला था ना, खत्म दिलाने वाला था। आमर चीमा शहीद कौन था? नाते पढ़ने वाला था ना। ये नाते वो चीज होती है जो दिलों के अंदर असर पैदा कर देती है, जो नबी पाक की मोहब्बत को परवान चढ़ाती है, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेला अपने दोस्तों से कहने लगा मुसलमानों की मदद की, चंद सालों में निकलो मदद करें। उन्होंने कहा तेरे निकलने से क्या होगा? कहने लगा मैंने नहीं निकलना, मेरे अल्लाह ने मेरी मदद करनी है, मेरे अल्लाह ने मेरी उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, और मैं मुझे निकलने दे, अल्लाह मेरी मदद करेगा। थोड़ा थोड़ा करके फौज जमा की, कोशिश की। चंद सालों के बाद उसी जगह जहां मुसलमानों का खून बहा था, अल्लाह ने इस्लाम का झंडा फिर से बुलंद कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बन के मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ा है। चंद साल गुजरे, ईसाइयों का अपना वो जुल्म अभी याद है, और ईसाई सारे लीडर कहते हैं तैयारी कर लो, अब हमारे बच्चे काटे जाएंगे, औरतें बेवा होंगी, गर्दनें कटेंगी, अब देखना जितना खून हमने बहाया था मुसलमान उससे दुगना बहाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पे खड़े हैं और पूछते हैं ओ ईसाइयों बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? गर्दनें झुक गईं, जवाब कोई भी नहीं। कहा तुमने 70,000 मुसलमान एक दिन में मारा था, बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं? तुमने एक दिन में मुसलमान यूं काटे जैसे गाजर मूली काटी जाती है, बोलो क्या करूं?
عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا، لا تصریب علیک، جاؤ تم پر کوئی زیادتی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پر سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں۔ نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا۔ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا، جا کے کلمہ پڑھ لے۔ میرے دوست یہ اسلام ہے، اس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا۔ اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے۔ برما کا مسلمان ہو یا عراق، لیبیا، افغانستان، کشمیر کا مسلمان ہو، میرے دوست وہ غیر نہیں ہے، وہ تیرا اپنا ہے۔ اس کا رنگ نہ دیکھ، اس کی بولی نہ دیکھ، اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ، دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ دیکھ کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، دیکھ کہ تیرا اور اس کا نصاب زندگی قرآن ایک ہے۔ میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر، کچھ نہیں کر سکتا تو التجا تو کر دیا کر، اللہ کے حضور یہ تو کہا کر کہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی مدد فرما، اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی غیبی امداد فرما۔ یہ دعا تو میرے دوست ضرور کیا کرو، سوچ بڑی کریں، جب بھی آپ بولیں، جب بھی آپ لکھیں، جب بھی کسی سے بات کریں تو بحثیت مسلمان کے بات کریں، بحثیت ایک نبی پاک کے غلام کے بات کریں، اپنی زندگی اس انداز میں ترتیب دیں کہ پہلے آیا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا۔ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا، جا کے کلمہ پڑھ لے۔ میرے دوست یہ اسلام ہے، اس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا۔ اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے۔ برما کا مسلمان ہو یا عراق، لیبیا، افغانستان، کشمیر کا مسلمان ہو، میرے دوست وہ غیر نہیں ہے، وہ تیرا اپنا ہے۔ اس کا رنگ نہ دیکھ، اس کی بولی نہ دیکھ، اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ، دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ دیکھ کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، دیکھ کہ تیرا اور اس کا نصاب زندگی قرآن ایک ہے۔ میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر، کچھ نہیں کر سکتا تو التجا تو کر دیا کر، اللہ کے حضور یہ تو کہا کر کہ اللہ
مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی مدد فرما، اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی غیبی امداد فرما۔ یہ دعا تو میرے دوستو ضرور کیا کرو، سوچ بڑی کریں، جب بھی آپ بولیں، جب بھی آپ لکھیں، جب بھی کسی سے بات کریں تو بحیثیت مسلمان کے بات کریں، بحیثیت ایک نبی پاک کے غلام کے بات کریں، اپنی زندگی اس انداز میں ترتیب دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں، پہلے اسلام کی بات کریں، بڑی بات کریں، بڑے حوصلے کی بات کریں۔ پھر میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شریف لوگ تنگ ہو جائیں گے، شریف لوگ، فتنے کے زمانے میں شریف لوگوں کا کیا حال ہوگا جی؟ شریف آدمی بیچارہ اندر جاتا ہے تو گنڈا کہتا ہے ڈر گیا مجھ سے، وہ شریف ہے نا بیچارہ، تو اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا، اس نے کہا موج کر۔ اچھا ایک بات بتائیں، دو آدمی جھگڑا کر رہے ہو تو جو چپ کر جائے وہ اچھا کہ جو جھگڑا کرتا رہے وہ اچھا ہے جی؟ تو وہ دلیری تو وہ دس دے آ کے آندا سنائیاں نے چار پھر بولیا نہیں اگو، یہ تیری دلیری کیوں دی؟ کہنا میں لائیاں چار پھر اگو چپ کر رہے، اللہ دے بندے آئے تو اپنی بدتمیزی تے دی سیاح پونا دسن دے، کو بڑا چنگا بندہ سی۔ تو شریف آدمی چپ کر جائے، یاد رکھے، خاموش ہو جائے گا، چپ کر جائے گا۔ آزم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ ہی گر گیا، حرب الحوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر کام بھائی چپ کر گئے، اب ہم نہیں میدان میں مقابلہ کر سکتے۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام سیوطی کی حدیث ہے، اپنی بات نہیں کر رہا، میرے نبی پاک نے فرمایا تمہارے امراء اور تمہارے وزیر جھوٹ بولا کریں گے۔ فتنوں کے زمانے میں وزیر، میں نے نہیں کہا کون جھوٹ بولتا ہے، کیڑی تاریخ نو بتی آئے گی جی؟ جی تاریخ ملتی نہیں ہوں جی؟ اندر 50 سال سانو رہن دیو، کوشش کریں گے آ جائے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اور اللہ خیر فرمائے، بہت بڑا آدمی بول کے کہتا ہے وعدہ کیا تھا نا، کیا وعدہ کو قرآن حدیث ہوتا ہے، وعدے کیا تو قرآن حدیث ہے، کوئی بات نہیں، بندہ بدل بھی تو جاتا ہی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا ہوگا کہ اس فتنے کے دور میں دیانتدار لوگ بھی خائن ہو جائیں گے، ان کی مجبوری ہو جائے گی خیانت کرنا، دیانتدار بھی خیانت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے فتنوں کے۔ لوگ بات مانیں گے نہیں بغیر اس کے، لوگ اس کے بغیر بات مانیں گے نہیں۔ پھر فرمایا تمہارے سردار ظلم کریں گے، وڈیرے ظلم کریں گے۔ پھر فرمایا دین کا علم لینے والے تقوی سے دور ہو جائیں گے، علم ہوگا عمل نہیں ہوگا، باتیں ہوں گی عمل نہیں ہوگا، کردار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے، لوگ ظاہر کو چمکا لیں گے لیکن باطن کے اندر بڑی بدبو ہوگی۔ پھر فرمایا سونا عام ہوگا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا امن تھوڑا رہ جائے گا، امن، فتنوں کے زمانے میں امن نظر آتا ہے آپ کو کہیں؟ امن ہر جگہ، بدامنی ہر جگہ۔ پھر فرمایا قرآن پاک کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا لیکن پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اچھے سے اچھا قرآن چھپا ہوا مارکیٹ میں مل جاتا ہے لیکن پڑھنے والے لوگ، میرے حبیب نے فرمایا مسجدوں میں نقش و نگار ہوں گے، مینار اونچے ہوں گے، دل ویران ہوں گے، مینار اونچے ہوں گے اور دل ویران ہوں گے۔ پھر فرمایا شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی، لونڈی اپنے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی عزت نہیں لوگ کریں گے بلکہ اس کے آقا بن جائیں گے، اماں کو حکم دیں گے بچے اٹھ کے اس طرح کرنا ہے تم نے، اچھا خیال رکھنا، بدل نہ جانا۔ لونڈی ماں کو تو حکم دے رہا ہے، ماں کو تو کہہ رہا ہے کہ میری مرضی پہ چل، ماں تو تابع داری کرنے والی شخصیت ہوتی ہے، ماں کو حکم دیں گے میری مرضی کے مطابق تو نے وقت گزارنا ہے۔ پھر فرمایا جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور غیر مہذب لوگ ہوں گے وہ تمہارے بادشاہ بن جائیں گے۔ تجارت میں مرد اور عورتیں کٹھے بیٹھیں گے، بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ عورتیں مرد برابر ہیں جی؟ الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے ہیں میں نے مردوں کو بزرگی دی ہے عورتوں پر۔ کس نے دی ہے؟ تو جو اللہ کی بات نہ مانے۔ مجھے اپنے کالج کے دور کی ایک بات یاد ہے، ہمارے ایف اے کے پیپر ہو رہے تھے تو میں بس میں چڑھ گیا تو لڑکے کافی سارے چڑھ گئے، تو وہ جو بس کا تھا عملہ ان سے کہنے لگا بچیوں سے کہ آپ لوگ نہ چڑھیں، لڑکے چڑھ گئے ہیں تو آپ نہ جائیں، اچھی بات نہیں۔
تو وہ کیا کہتی ہیں بچیاں جواب میں؟ کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں، ان کو بٹھایا تو ہمیں بھی بٹھاؤ، ہمارے حقوق۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، مجبور ہو گیا، اسٹوڈنٹ سے ویسے بھی ڈرتے ہیں، حال ہی بڑا برا کرتے ہیں، اللہ خیر فرمائے بچے۔ تو چڑھ گئی خواتین بھی۔ اب جب چڑھ گئی نا تو ایک لڑکی بول کے کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں کہ لیڈیز کی عزت کرنی چاہیے، بیٹھے ہو جم کے جگہ دو۔ تو وہ لڑکا بولا، کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں، ہم کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں تو تم بھی کھڑے ہو کے جاؤ، تمہارے حقوق برابر کے ہیں نا، ہم اگر کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں تو تم نہیں کھڑی ہو کے جا سکتی، تم بھی جاؤ، برابر کے حقوق ہیں۔ ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹیو برابر کے حقوق مانگو گی تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، برابر کے حقوق نہ مانگا کرو، عزت والے حقوق مانگا کرو، وہ حقوق مانگا کرو جو رسول اللہ نے تمہارے لیے بیان فرمائے، جو قرآن نے تمہارے لیے بیان فرمائے۔ مرد عورت کٹھے ہوں گے، پھر فرمایا مرد عورتوں کی نقل کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقل کریں گی۔ پھر فرمایا مرد عورتوں کی اور عورتیں، جی میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ ماشاءاللہ لڑکے بھی جانے لگے ہیں بیوٹی پارلر، اللہ خیر فرمائے، لڑکے بھی بیوٹی پارلر، اللہ مہربانی فرمائے۔ ترقی کی نئی راہوں میں عجب نظر آتا ہے، لڑکا نظر آتی ہے اور لڑکی نظر آتا ہے، یہ ہو گیا حال، ہیں جی، اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا مسلمان جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوں گے، صرف لوگ جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے اور کسی کو سلام ہی نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، علم تو پڑھا جائے گا لیکن شرعی فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا، شرعی فیصلوں پر عمل۔ ایک نواں بہانہ کڈیا، لوگ کہتے ہیں کیڑی شریعت عمل کریے جی، کیڑی شریعت عمل کریے؟ توجہ ہے آپ کی؟ فجر کے فرض کتنے ہیں؟ سارے فرقوں کے نزدیک کتنے ہیں؟ بولے زور کے کتنے؟ باقی سارے کتنے پڑھتے ہیں جی؟ شراب کو کوئی فرقہ حلال کہتا ہے؟ بولے جوے کو؟ تو چلو اتنی تو بات گورنمنٹ مانگے نا، شراب جوے کے اڈے تو بند کرائے نا، نماز کے ٹائم لوگوں کو مسجد جانے کا ہو، یہ تو کام کرے نا، اس پہ تو اتفاق ہے کہ نہیں؟ اس پہ اتفاق ہے۔ ضروریات دین میں سے ہر چیز پر اتفاق پایا جاتا ہے بنیاد پر۔ قرآن مجید سب کے لیے دستور حیات ہے، سارے کہتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹ دو تو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ بہانے بازی۔ شرعی علم ہے پر عمل نہیں۔ پھر فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے آخرت کا کام لوگ نہیں کریں گے، صرف دنیا اکٹھی کریں گے۔ کسی سے میں پوچھ لوں کہ 24 گھنٹوں میں تو دین آخرت کے لیے کیا کرتا ہے تو شاید 15 منٹ کی بات نہ سنا سکے، اور دنیا داری کے لیے رو رو کے تھک گئے لوگ۔ فتنوں کی علامتیں بیان فرمائی۔ پھر فرمایا لوگ مال غنیمت کو ذاتی جگیر سمجھیں گے، جس کے قبضے آیا پھر اس نے جان چھوڑی نہیں۔ وہ بڑا ایک دفعہ لطیفہ بن گیا، کسی نے پوچھ لیا زکوٰۃ کس کس کو لگتی ہے، تو ایک سیانے آدمی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا جی ایم این اے کو بھی لگ جاتی ہے، وزیر کو بھی لگ جاتی ہے، سب کو لگ جاتی ہے۔ اس نے کہا تیرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگا جس کے ہتھے آئے اس کو لگ ہی جاتی ہے، جس کے ہاتھ چڑھ جائے اس کو بہرحال۔ لوگ مال غنیمت کو بڑا مال سمجھ کے، اور پھر دیتے کس کو ہے ویسے زکوٰۃ؟ جس نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، جس نے نہیں دیے ہوتے اس کے ہتھے بیچارے کے چیز چاہے بڑا مجبور۔ اور ایک اور بڑی تکلیف کی بات عرض کروں، اب جن کو لگتی تھی وہ چپ کر گئے، ضرورت مند سفید پوش تو بولتا ہی نہیں، اس سے بولا جاتا ہی نہیں، اور جو ہاتھ پھیلا چکا ہے وہ بہرحال پھیلا چکا ہے۔ زکات لینے آیا تو کہتا ہے اگلے سال بھی میرا خیال رکھا جائے۔ میں کہ پاجی تو اگلے سال تک منگن کا ہی پروگرام ہے، اگلے سال بھی میرا، او بھائی تو دعا کر اللہ مینوں دے اگلے سال میں آپ لوگوں نوں دیاں، کہتے ہیں اگلے سال بھی میرا۔ واہ کیا حال، مال غنیمت سمجھ لیا لوگوں نے۔ پھر فرمایا کہ امانت کو لوٹ کا مال سمجھیں گے لوگ، اس کو بس آ گئی تو قابو کرو۔ زکات کو لوگ جرمانہ سمجھیں گے۔ ارب پتی کی زکات کتنی بنتی ہے اور کھرب پتی کی اور کروڑ پتی کی؟ زکات کی منصفانہ تقسیم ہی کوئی نہیں، کہتے میں سارا سال دیندہ رہنا تھوڑی تھوڑی کر کے۔ یہ حال ہے، جرمانہ سمجھ لیا لوگوں نے زکات کو۔ پھر فرمایا رذیل لوگ قیادت کی طرف دوڑیں گے، جن بیچاروں جو رذیل لوگ ہیں نا، چھوٹے ذہن کے لوگ، وہ لیڈر بن جائیں گے۔ لیڈر، ہر آدمی لیڈر، ہر آدمی لیڈر۔ جب سارے لیڈر ہو تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، سبھی لیڈر ہے، کوئی پیچھے رہنے کو تیار ہے،
سیٹ ایک، امیدوار کتنے جی؟ بورڈ والوں کی اور فلیکس والوں کی موجیں لگ جاتی ہیں، انہوں نے تو میرے کو زیادہ لا، میری فوٹو لا، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ پھر فرمایا لوگ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، دوست دوست کو نقصان پہنچائیں گے، دوست دوست کو، دوستی اپنے مطلب کی لوگ بنائیں گے۔ پھر فرمایا لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے، بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے۔ ہر بات میں بیوی کو انکار کرنا بھی درست، اس کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے، لیکن بیوی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے اور ماں اطاعت کروانے والی ہوتی ہے، یہ فرق یا بیوی کو خامند کی اطاعت کرنی اور خامند کو اپنی، بولے جی؟ تو جس کے حصے میں اماں نہیں آئی بڑے بھائی کے حصے میں آئی ہے یا چھوٹے کے حصے میں آئی ہے، وہ کس کی تابعداری کرتا ہے؟ اسے سوچنا چاہیے نا، غور کرنا چاہیے۔ یہ مقام تفکر ہے، یہ قیامت کی علامت بیان فرمائی۔ پھر ایک عجیب بات میرے حبیب پاک نے بالکل حسب حال جو آج صادق آ رہی ہے، فرمایا لوگ گانے بجانے والوں کی عزت کریں گے جی، وہ جن کو کل تک لوگ بے حیا کہتے تھے اب ان کو ستارے کہنا شروع کر دیا ہے، معاذ اللہ، کیا بن گئے ہیں؟ ستارے۔ اور وہ اخبار میں خبر دیتے کہتے ہیں فضل ہے اللہ کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی عزت ہونے لگی ہے، ان کو تو اب قیادتیں ملنے لگی ہیں۔ پھر فرمایا لوگ ظلم کر کے فخر کریں گے، ظلم کر کے فخر سے بتائیں گے میں نے اتنے ظلم کیے، اتنے پاپ کیے۔ یہ میں بڑی سادگی سے دھیمے دھیمے لہجے میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا انصاف بکا کرے گا، انصاف، فرمایا محافظوں کی کثرت ہوگی لیکن حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ محافظوں کی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی آپ یقین کریں جتنا ان سے ڈر لگتا ہے اتنا ان سے بھی ڈر لگتا ہے، جتنا ان سے اتنا ہی ایسی جگہوں پہ ناکے لگ گئے ہیں جہاں توکی کوئی نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالی جانے کیا ماجرا ہونے والا ہے، کیا صورت ہونے والی ہے۔ تگڑا بندہ تو قابو آتا کوئی نہیں، اور شریف آدمی بیچارہ سڑک پہ کھڑا ہو کے امتحان ہی دیتا رہتا ہے، وہ امتحان ہی دیتا رہتا ہے، گھنٹوں اس بیچارے کی تلاشی ہوتی ہے 36 جگہوں پہ، آپ یہ دکھائیں، آپ وہ دکھائیں، آپ ایسا کریں، آپ ویسا کریں، فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں، حد کر دیتے۔ پھر فرمایا کہ درندوں کی کھالیں لوگ استعمال کریں گے، اور فرمایا جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے، بعد والے پچھلوں پر ابا جی کھ نہیں کیتا، دادا جی یہ کام ہو جائے گا۔ فرمایا پھر میرے حبیب کریم نے 69ویں نمبر پر فرمایا پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، پھر زلزلے آئیں گے، پھر 72ویں نمبر پر فرمایا، 71ویں نمبر پر فرمایا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی۔ پھر میرے حبیب کریم نے فرمایا ڈرنا اس وقت سے اگر تم نے ان فتنوں میں اپنے ایمان کو نہ بچایا تو تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے، تم پر سرخ آندھیاں چلیں گی، لوگوں کی شکلیں خوبصورت ہونے کے بعد بدل جائیں گی، عذاب آئیں گے۔ میرے دوستو فتنوں کے دور میں کرنا کیا ہے؟ ایک حدیث میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تو سمجھے نا تیرا ایمان بالکل نہیں بچ رہا تو چند بکریاں لے کے جنگل میں چلا جانا، بکریاں چرا لینا، دودھ پی لینا، وقت گزار لینا، لیکن دنیا سے بچ جانا۔ پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر فتنوں کا دور آ جائے تو جو چل رہا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور جو کھڑا ہو وہ بیٹھ جائے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو فتنہ پرور لوگ ہوں ان کے قریب کبھی نہ جائے، ان کے پاس میں ادھر بھی ذرا 10 منٹ دے لوں، میں ذرا اس مولوی صاحب کی بات بھی سن لوں، میں ذرا ادھر بھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھیں تو نبی پاک ناراض ہو جائیں، حضرت عمر تورات پڑھیں تو حضور ناراض ہو جائیں اور فرمائیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہرہ میں ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ اور یہاں آدمی ہر جگہ سے ہر آدمی کو اپنے موبائل میں رکھے ہوئے ہے، فتنہ تیرے دماغ میں اگ جائے گا۔ یہاں تو پہلے اپنے عقائد و نظریات پورے پڑھ لے پھر جس کو تیرا دل کرے پڑھنا، ورنہ اس کے علاوہ اجازت نہیں کسی اور کی مجلس میں جا کے اپنے ذہن کے اندر نفاق کا بیج بونے کی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتایا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بڑی جماعت